الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل عزت احترام سامعین اکرام بزرگان محترم میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں قرآن کریم کی آیات مبارکہ اما پارے کی 20 پارے کی سورہ نازعات کی آیات مبارکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور یہ واقعہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ قرآن کریم میں متعدد جگہ پر آیا ہے۔ ایک اور متکبر اور ظالم، اس کا واقعہ بھی اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ والسماء ذات البروج میں آیا ہے۔ اس طرح مال پر گھمنڈ کرنے والے ایک متکبر کا قارون کا واقعہ قرآن کریم میں 20 پارے میں آیا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں ایسے متکبرین رہے ہیں، جابر اور ظالم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان متضاد جہان بنایا ہے، اور قرآن کریم نے اسی کو فرمایا کہ ہم نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے ہیں۔ تو جوڑوں سے یہی مراد ہے کہ متضاد جہان ہے،
جہاں عادل، حاکم اور متواضع اور ایسے ایسے اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے دنیا میں اگر آئے ہیں تو متکبر بھی ایک سے ایک آئے ہیں۔ جابر بھی ہر دور میں، ظالم بھی ہر دور میں آئے ہیں اور انہوں نے بڑے سے بڑے دعوے بھی کیے، بڑے سے بڑے مارکے بھی کیے، لیکن بہرحال اپنے منطقی انجام کو پہنچتے۔ قرآن کریم نے نصیحت کے طور پر ہی ان کے واقعات کو رکھا ہے اور کئی جابر ظالم ان کے واقعات متکبرین کے بیان کیے، لیکن یہ بات اپنی جگہ ایک لا ریب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا ہے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک تیرے دشمن پہ نام و نشان ہو جائے گے۔ انہوں نے بے نام و نشان بہرحال ہونا ہے، اور کیونکہ ان کا ظلم اور جبر اور یہ ساری چیزیں دنیا کی حد تک ہے، نیکی کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، نیکی کا کام نام نہیں ملتا۔ اصحاب کہف کوئی پیغمبر نہیں تھے، نوجوان تھے، نیک نوجوانوں کی ایک جماعت تھی۔ نہ قرآن کبھی ختم ہوگا کہ اللہ کا پاک کلام ہے، غیر مخلوق، مخلوق نہیں ہے، یہ اس پر فنا نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات کی طرف ان کا کلام بھی باقی رہے گا، اصحاب کہف کا تذکرہ بھی باقی رہے گا، ان کے کتے تک کا تذکرہ باقی رہے گا، اور جتنے نیک لوگ آئے ہیں، حضرت کعب بن مالک اور ان کے رفقا، ان کی توبہ کا ذکر قرآن میں کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، جو صحابی ہیں، ان کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حتیٰ کہ اماں جی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون ہیں، پیغمبر تو خاتون خواتین میں کوئی ہوا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ متعدد جگہ قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے تھے وہ بھی سارے مرد ہی تھے، خاتون کوئی نہیں، اس لیے کہ اب من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک نقص رکھا ہے کہ فرمایا کہ اس مخلوق کی نسبت کرتے ہو اللہ کی طرف جس کے فطری طور پر، جس کے ساتھ یوں سمجھو کہ زیورات ہو، اس کی ساری پرورش بھی زیورات میں پائی جاتی ہے، کہ اس کی پرورش ہوتی ہے تو وہ پرورش پوری پا رہی ہوتی ہے زیورات میں، کوئی اس کا انگوٹھی لے کے آ گیا، کوئی بدے لے کے آ گیا، کوئی چین لے کے آ گیا، بیٹی ہے، بچی ہے، کوئی بھانجی ہے، بھتیجی ہے، نواسی ہے، تو ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے، وہ اس کے لیے ایسی چیز لے کر آئے گا۔ تو اب من ينشأ في الحلیہ، اس کا یہ کام نہیں ہے، دعوت و تبلیغ جو ہے یہ اس کا کام ہے، مردوں کا کام ہے، الا رجالا، اللہ نے فرمایا الا رجالا، اور اس کے بعد فرمایا غیر مبین وہو فی الخصام، اور کوئی مباحثہ ہو جائے، کوئی بحث چھڑ جائے تو وہ واضح طور پر کھل کے بات بھی نہیں سمجھا سکتا، جیسے مرد کھل کے سمجھا لیتا ہے، بات سنا میری، 2 لفظوں میں بتاتا ہوں تمہیں، بس یہ بات عورت نہیں کہہ سکتی، بہت ساری باتیں نہیں سمجھا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، وہ بھی صحابیہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی یاد رکھا کرنا۔ آج ایک مسلمان کے ذہن میں اہل بیت کا ایک مخصوص سا تصور پایا جاتا ہے کہ بس یہ لوگ ہیں اہل بیت،
ازواج مطہرات اگر اہل بیت میں نہیں ہیں تو پھر یہ اولادیں کہاں سے آ گئی؟ یہ اولادیں تو انہیں کی ہیں، ازواج مطہرات کی تو ہیں، بیویوں سے تو پیدا ہوئی ہیں یہ اولادیں جن کو آپ اہل بیت کہہ رہے ہیں۔ تو ازواج مطہرات کو تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود سے اہل بیت کے لفظ سے بلایا ہے، یا اہل البیت، یا ازواج مطہرات کو کہا ہے، تو اہل بیت میں سے ہیں اور حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں۔ اب ہمیشہ ان پر جو تہمت آئی اور اللہ نے جو ان کی برات میں قرآن نازل فرمایا اس کا تذکرہ ہمیشہ رہے گا، کبھی نہیں مٹنے والا۔ نیکی کا نام کوئی نہیں مٹا سکتا، برائی کا نام وہ دنیا کی زندگی تک ہے۔ ایسے ظالم اور جابر آئے ہیں دنیا کے اندر، یہ کوئی ظلم جو جبر جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ ہم نے چونکہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نہ قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت بھی گئی اور اس کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ادھر تو بعد کی بات ہے، پڑھنا تک نہیں آتا اور وقت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور اتنی تیزی سے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب پڑھیں گے کب درست کریں گے۔ تو قرآن کریم میں سارے واقعات بیان کیے، تفسیر اور موجود ہے، ایک سے ایک ظالم آیا ہے۔ آج بس فرق یہ کہ وہ ایندھن جمع کر کے جلاتے تھے اور یہ بم مار کے جلا رہے ہیں، یہ صرف فرق آیا ہے۔ یہ بارود کے ذریعے سے آگ لگا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، اور وہ ظالم باقاعدہ ایندھن جمع کر کے، لکڑیاں جمع کر کے اس سے وہ آگ لگاتے تھے اور اس پہ ڈالتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے ایک ہی بات کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ حبل اور شبل اور پتہ نہیں کیا کیا تم نے پال رکھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لا تعبدوا اصنام، لا تعبدوا الاصنام، بتوں کی پوجا مت کرو، اللہ کو پوجو، اس کی بندگی کرو، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوچھ رہا ہے، یہ سارے پجاری حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھے۔ 7واں سپارہ کھول کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کی نفی کر کے فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ برات لازم ہے ایسے ماحول میں جہاں عام شرک ہو رہا ہے، اس میں یہ برات کا اعلان کرنا فرض ہے کہ میں ان میں شریک نہیں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، سب نے اعلان کیا۔ یہ ان کا قصور تھا۔ نمرود کو قوم کو سمجھایا، قوم مخالف ہو گئی، حکومت نے گرفتار کر لیا۔ نمرود نے سوالات کیے، اس کے جوابات دیے، اس کو سمجھ نہیں آئی، اللہ کے پیغمبر کے خلاف ہوا، اور اس حد تک کیا دشمنی میں کہ اتنی بڑی آگ جلائی ہے کہ اوپر سے پرندہ نہیں اڑ کے گزر سکتا تھا، اس کی حرارت سے جھلس کے گر جاتا تھا، اور اس میں ایک انسان کے لیے انتظام کیا، ابراہیم کو ڈالنا ہے بس۔ ابراہیم علیہ السلام کو رہنا کر کے منجنیق کے ذریعے سے میلوں دور بیٹھ کے ڈالا گیا۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور براہ راست آپ کو کہا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ 17 سپارے موجود ہے۔ ہم نے آپ کو کہہ دیا، اے آگ، یا نارو، اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے حق میں ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ سردی لگنے لگے، سلامتی والی، ورنہ بہت یخ ہو جاتی، ٹھنڈی ہو جاتی۔ وسلاما علی ابراہیم، اس
آگ نے اس کو منع فرما دیا جلانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے جسم عطر کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور جن رسیوں سے بندھے ہوئے تھے ساری جل گئی، ہاتھ بھی آزاد، پاؤں بھی آزاد، سب ٹھیک ہو گیا۔ جبرائیل امین پہلے سے موجود تھے، برہنہ ڈالا گیا، جنت سے ایک کرتا لا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا۔ کرتے کو مجھے کہیں میں قرآن سے ثابت کروں گا، کرتا حدیث سے ثابت کروں گا، پینٹ شرٹ ثابت نہیں ہو سکتی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے نکالی ہے پینٹ شرٹ، ہمیں وہی کرتے میں شلوار میں الجھن ہوتی ہے اور اس میں راحت ملتی ہے۔ میرے پیغمبر کو کرتے میں راحت ملتی تھی، کرتا شلوار پجامہ بنوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پسند فرمایا، اس کی تعریف فرمائی، پہننے کی نوبت نہیں آئی، پہننے میں اختلاف ہے، لیکن آپ نے پسند فرمایا اور آپ کے ترکے کے اندر جو لباس چھوڑ کے گئے اس میں وہ پجامہ موجود۔ کرتا یحب القمیص، حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب القمیص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کو پسند فرماتے تھے۔ کرتے نے ایسے بڑے بڑے مسائل حل کیے، یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، کرتا پہنا ہوا، قمیص وہاں بھی موجود ہے، بھائیوں نے کرتا اتار کے پھر اس پہ خون لگا کے لے آئے، یعقوب علیہ السلام کے سامنے کرتا پیش کیا، ابا بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا، اور اس نے یہ دیکھیں یہ خون لگا ہوا ہے اس کا، اور یعقوب علیہ السلام نے کرتے کو پھیلا کے دیکھا، فرمایا یہ کوئی انسان بھیڑیا لگتا ہے، یہ کوئی جانور نہیں ہے، اتنا سمجھدار بھیڑیا تھا، اس نے کرتا اتار کے کھایا ہے۔ کرتا کہیں سے نہیں پھٹا ہوا، سمجھ گئے کہ یہ کوئی سازش ہے، فصبر جمیل، میں صبر جمیل اختیار کروں گا، شکایت نہیں ہوگی۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کرتا بھجوایا، ان کی مدد فرمائے، اور وہ ظالم نمرود اس کے ناک سے ایک لنگڑا مچھر گھسا کے دماغ کے اندر اس کے جوتے لگوائے۔ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ جو قوت ویسے تو کفر ساتھ رہے، امن کے ساتھ کافر رہنا چاہتا رہے، اس کو وہ جزیہ دے، صرف اسلامی جو طریقہ ہے جزیہ دے کر اپنے مذہب پر رہے، جس کو چاہے پوچھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے ذمی کو قتل کر دیا، وہ ذمی کو جو جزیہ دے کر کے کافر رہ رہا ہے اور اپنے مذہب پر چل رہا ہے، اسلام کسی پر جبر اور تسلط سے نہیں کرتا، اسلام جبر نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، کسی کو جبر کر قرآن پہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا، وہ رہنا چاہتا رہے لیکن سلامتی کے ساتھ رہے، امن سے رہے۔ جو قوت کفر یا طاقت جب وہ جبر پہ آ جاتی ہے اور تکبر کی راہ اختیار کر لیتی ہے، پھر سمجھے کہ اللہ کی گرفت میں آ گئی، مایوسی نکال دیں اپنے دلوں سے، مایوسی نکال دیں۔ اور یہ عیاشیاں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ سوچ کے رکھیں، دماغ بنا کے رکھیں کہ یہ عارضی ہے، یہ عارضی ہے، کسی وقت بھی ساری دنیا ان حالات میں، ساری دنیا کو یہ حالات پیش آ سکتے ہیں۔ اپنی ہلاکت کے اسباب ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، بٹنوں کا کھیل ہے صرف، یہ مت سوچے کہ آج ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ذوالنواس ایک بھیڑیا تھا، اصحاب الاخدود کا واقعہ، یعنی بادشاہ کا ظالم تھا، مشرک بادشاہ، اس نے، ہم لوگ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھا نہیں جا رہا، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جنتی لوگ ہیں، ان پر رونا بھی منع ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا، فرمایا کہ جو لوگ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا کہ جو لوگ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔
یہ تو زندہ لوگ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگیاں پا گئے. اور ان کو آپ ایک واقعہ مختصر سے عرض کرتا ہوں، اصحاب اخدود کا واقعہ. آپ یہ تو دیکھ رہے تکلیف، ان کو کوئی تکلیف نہیں، وہ تو راحت میں. اصحاب اخدود ذو نواس میں عبداللہ تامر جو نوجوان تھا، ایک تنہا آدمی، اس نے 20,000 لوگوں کو کلمہ پڑھایا. ایسی تدبیر اور اختیار کی کہ 20,000 لوگ مسلمان ہو گئے ایک شخص کے کلمے. وہ ظالم بادشاہ نے، واقعہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں تفسیر سے، تفسیر موجود ہے، آپ خود پڑھیے. سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا نام ہے. اس ذو نواس نے، بھیڑیے نے، پہلے ایک عبداللہ تامر کا مسئلہ تھا صرف، اور اب 20,000 لوگوں کا مسئلہ پیدا ہو گیا اس کے لیے. وہ تو شہید ہو گیا، قربانی دے گیا، 20,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا گیا. اس ذو نواس ظالم نے یہ خندقیں کھدوائیں، خندقیں اخدود، خندق کو کہتے ہیں، اصحاب الاخدود خندقوں والے. یہ اس ظالم نے خندقیں کھدوائیں، ایندھن سے بھری، ان میں آگ لگائی. ایک ایک کو لے کر آتے تھے کلمہ گو کو، اور کہتے تھے کہ آگ میں کتنا پسند کرو گے یہ کلمہ؟ وہ کہتا تھا کلمہ پسند کروں گا، آگ میں ڈال دو، آگ میں ڈال دو. یہ منظر اس آسمان نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو دنیا میں بچے، 3 بچے دنیا میں پیدائشی بچے جنہوں نے کلام کیا ہے، بولے ہیں. ایک بچہ صاحب الاخدود میں تھا، ایک خاتون کو لایا گیا، اس کی گود میں بچہ ہے. اب اور زیادہ بیچاری پریشان ہو گئی. اس سے پوچھا کہ کلمے کو پسند کرو گی، آگ کو پسند کرو گی؟ بچے سے نہیں ڈالے گی تجھے. وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کہ کیا جواب دوں. آگ کو دیکھتی ہے تو آگ تو آگ ہے، اس کا کام جلانا ہے. تو اس بچے کو جب دیکھا، وہ بچہ بولا، کہتا اماں یہ آگ نہیں ہے، یہ تو بہشتی باغ ہے، اس کو آگ نہ سمجھو، چھلانگ لگا دو، مجھ سمیت چھلانگ لگاؤ. وہ چھوٹا بچہ پیدائشی گود کے اندر، آج یہ فلسطین کے بچے نعرے تکبیر لگا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے نعرے تکبیر لگا رہے. ان کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان پہ اس حکمرانوں کا ہے، مسلمان حکمرانوں. اس کی مدد کے لیے اس ظالم نے 20,000 مسلمانوں کو، کلمہ گو کو آگ میں ڈالا. اس کے خلاف اللہ نے حبشہ کے حکمران کو، بادشاہ کو، اہل کتاب میں سے اس کو اللہ نے توفیق بخشی، اس نے چڑھائی کی اور یہ گھوڑے سمیت سمندر میں غرق ہوا. اس پر پھر یہ آیا تھا جس نے بیت اللہ پہ چڑھائی کی، اس کو بھیجا تھا ابرہا. یہ پرانے لوگ ہیں یار، پرانے لوگ. ایک ہی جرم ہے کہ تم لوگ کلمہ پڑھتے ہو اور یہ کسی اور کو پوچھتے ہیں، مشرک ہے. ایک ہی کلمہ. حضور علیہ السلام کو قرآن میں اللہ نے فرمایا، میرے محبوب یہ یہود و نصارہ یہ ہرگز آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے حتیٰ تتبع ملتہم. ایک طرح سے خوش ہو جائیں گے کہ آپ ان کا دین اختیار کر لیں. یہودی بن جائیں یہ خوش ہیں، آپ مسلمان ہیں، یہ یہودی ہے، یہ ظاہر ہے اس کا کہ وہ محبت کرے گا، اخلاق سے پیش آئے گا، لیکن چھرا اس کے پاس ہوتا ہے. وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. میرے محبوب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں، ایمان والوں کو یہی حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ ان کی مدد تو فرمائے گا. اس ظالم کے یہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی تکبر کی راہ اختیار کی، ظلم کی راہ اختیار کی، فَأَخَذَهُ اللَّهُ. قرآن میں آیا فَأَخَذَهُ اللَّهُ. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب میں ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا اچھا تو اتنا بڑا ہو گیا، اب نہیں چھوڑو. پکڑا، غرق کیا دریا کے اندر، ڈبویا، ناک کٹوائی اس کی. صرف ناک خراب تھی، ناک غائب تھی، باقی سارا جسم تھی، ناک کاٹی. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ.
آخرت کی بھی ذلت، دنیا کی بھی ذلت۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، فرمایا اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں کوئی خشیت الہی، کوئی اللہ کا خوف ہے، ان کے لیے عبرت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، یہ مایوسی نکال دو دل سے، مایوسی نہ ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان پر حالات ہیں، ان کے لیے بھی اچھے ہیں، ساری دنیا کے لیے اچھے ہیں، برے حالات نہیں ہیں۔ اللہ کے احکامات ہیں، وہ اپنے بندوں سے ہم سے زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، ایک ایک چیز اس کے ذرہ ذرہ اس کی نظر میں ہے، یہ ظلم بھی وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ کیا ظلم و زیادتی ہو رہی۔ انشاءاللہ ایسی گرفت آنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راستہ بھی نہیں ملے گا، ایسی گرفت اللہ کی طرف سے آئے گی، ایسی مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ بس آپ دعائیں کرتے رہیں اور جو ممکن تعامل ہو وہ کرتے رہیں، جو ہم کر سکتے ہیں اپنی وسعت کے اندر ہر آدمی اتنا ہی مکلف ہے تو وہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ان مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم حکمرانوں کو ایمان غیرت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کی قربانیوں کے صدقے اسلام کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا